السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
ورزق ربک خیر وابقا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ معاشرتی اور ذاتی زندگی کی اصلاح اور اس میں امن کے لیے بڑی ہی اہم ہدایت اس میں، بڑا ہی اہم حکم اس میں دیا گیا ہے۔ انسان طبعی طور پہ، فطری طور پہ جلد باز بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے کچھ ایسی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں کہ جس سے اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ اپنے پاس کچھ بھی جمع کرنے کی حرص موجود ہے۔ اگر تو یہ صفت ایک دائرے تک محدود رہے، ایک حد تک رہے، تو یہ بہت محمود اور بہت اچھی صفت ہے۔ انسانی زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے اگر یہ صفت نہ ہوتی تو انسان ان میں سے کوئی بھی اپنے اندر صفت نہیں پیدا کر سکتا تھا، حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صفت رکھی، اس کے دل میں ایک سوچ پیدا کی کہ میں اپنی زندگی کو پر آسائش بناؤں، اپنی زندگی کو آرام دہ بناؤں، اپنی زندگی میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑوں، لوگ میری طرف دیکھ کے کہیں کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے۔ لیکن جب یہ حرص اور یہ طمع ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر اپنی زندگی میں آسائش سے بڑھ کر اپنی زندگی میں وہ تعیش لانا چاہتا ہے، پھر یہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، پھر اس کے ذہن سے یہ تصور نکل جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ جتنی دیر تک بندہ اس بات کے تصور کے اندر اپنے آپ کو رکھے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو اس وقت تک اس کی زندگی میں ایسی کوئی برائی نہیں آتی جو معیوب ہو اور جو اللہ کے ہاں اس کو مغضوب بنا دے۔ انسانی خواہشات، ہر بندے کے اندر خواہشات موجود ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خواہشات نفسانی کے اس تلاطم خیز جو موجیں ہیں اور یہ ایک طوفانی جو خیالات ہیں خواہشات نفسانی کے، ان کو باندھنا چاہیے، ان کے اندر ایک روک لگانی چاہیے، ان کے اندر ان کو اپنی حد میں رکھنا چاہیے، اور یہ حد میں تب رہے گی جب انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑا اسوہ ہے۔ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی اور آپ نے اپنے فرمودات کے ذریعے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ خواہشات کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے،
آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا، معاشرے میں پھیلنے والی بے راہ روی کا، معاشرے میں بڑھتی ہوئی بد اخلاقی کا ایک بڑا سبب یہی ہماری جو ایک حرص اور طمع کی جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، یہ حد سے گزر رہی ہے۔ چور چوری تب کرتا ہے جب اس کی خواہشات اس کے دائرے میں پوری نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشات کو بڑھا چکا ہوتا ہے، پھر وہ چوری کرتا ہے۔ کرپشن کرنے والا کرپٹ آدمی اس وقت کرپشن کرتا ہے جب اس کے جو اس کی خواہشات ہیں وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر نکل چکی ہوتی ہیں۔ پھر کچھ خواہشات اس کی اپنی ہوتی ہیں، کچھ خواہشات اس کی بیوی کی ہوتی ہیں، کچھ خواہشات اس کی بیٹی کی ہوتی ہیں، کچھ اس کی بیٹے کی ہوتی ہیں، کچھ اس کے اہل خانہ اور خاندان اس کے ماں باپ کی ہوتی ہیں۔ یہ ساری خواہشات مل کے اس کو مجبور کرتی ہیں کہ تم آؤٹ آف دی وے جا کے اپنا جو تمہارا دائرہ اللہ نے تمہارا رکھا ہے اس سے ہٹ کے غیر قانونی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی طریقے سے تم دولت کماؤ یا تم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اور بیسیکلی قرآن کا انداز ہے کہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اصل میں امت کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھوں کو ان تک نہ بڑھاؤ، اپنی جو طمع ہے اس کو اس حد تک نہ بڑھاؤ، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو، اپنی نگاہیں تمہاری اپنے سے ہٹ کے کسی اور طرف ہی ٹک جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ان لوگوں کی طرف اپنی نگاہیں نہ دوڑاؤ جن کو دنیا کا مال ہم نے دیا ہے، اس کو مزین کر کے ان کے سامنے ان کو رکھ دیا ہے اور وہ اسی کے اندر گم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے تو ان کو آزمایا ہے، یہ مال ہم نے ان کو اس لیے دیا، دنیا کی آسائشات اس لیے دی، دنیا کی دولت سے اس لیے نوازا، دنیا کے اندر ان کو یہ منصب، یہ مقام اور یہ عزت اور شان اس لیے دی لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ وہ تو آزمائش کے شکار ہیں، اور تم ان کی طرف دیکھ دیکھ کے کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو تم ان کو۔ بے شمار ایسی داستانیں ہمارے کتابوں میں، رسالوں میں مرقوم ہیں کہ ایک بندہ خواہش کرتا ہے کہ یار معاشرے کا وہ جو فلاں شخص ہے کاش میری زندگی اس جیسی ہو جائے، اور جب اس سے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، خدا کے لیے کبھی اس طرح کی خواہش نہ کرنا کہ تمہاری زندگی میرے جیسی ہو جائے۔ تمہیں کیا پتا کہ میں کن حالات کا شکار ہوں، تمہیں کیا پتا میں کن مصائب کا شکار ہوں، تمہیں کیا پتا کہ میں اندر ہی اندر مجھے کون سی بیماری اور کون سی تکلیف گن کی طرح چاٹ رہی ہے مجھے، اس لیے میری طرح کا نہ ہونے کی دعا کرنا۔ اصل میں یہ وہ خواہشات ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو آزمایا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تیرے پروردگار کے پاس رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ نے تمہیں رزق جتنا دیا ہے نا، جتنا رزق تمہیں دیا ہے اس پر قناعت کر جاؤ، اس پر قناعت، مطلب یہ قناعت کا مطلب، قناعت اسلام کا ایک بہترین اصول ہے انسانی زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے، اس کو متوازن رکھنے کے لیے، اور انسان کی خواہشات نفسانی کے تلاطم خیز موجوں کے آگے بند باندھنے کے لیے بہت ہی اہم ایک رکن اور بہت ہی اہم حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو قناعت کے دائرے میں بند کر لو۔ تمہاری خواہشات کے آگے قناعت روک لگا دے، تمہاری جب بھی ایک حد سے آگے گزرنے لگو تو تمہیں قناعت کا حکم یاد آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قناعت ہے جو تمہاری زندگی سے لالچ کو ختم کرے گی، اور لالچ وہ ہے جو تمہاری زندگی میں بے چینی لاتا ہے، تمہاری زندگی میں بے قراری لاتا ہے۔ لالچ وہ چیز ہے جو تمہیں اپنے اصل سے ہٹا دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کو رسوا کرنے میں مجبور کر دیتا ہے، اپنی ذاتی شخصیت کو مجروح کرنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ لالچ ایسی چیز ہے، اور اس لالچ کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ بندہ قناعت کے بند میں اپنے آپ کو باندھ لے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی، ان کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بدبختی کی جڑیں، ہمارے مصائب کا سبب، ہمارے فتنوں اور مشکلات کی اساس یہی لالچ ہے، یہی عدم قناعت ہے۔ ہماری زندگیوں سے قناعت ختم ہو چکی، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت نے ہم پر غلبہ پا لیا اور آخرت میں جانے کا تصور ختم ہو گیا۔ ہماری فکر ختم ہو گئی آخرت میں جانے کی، سوچ ختم ہو گئی کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ جتنی دیر تک اس بات کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اتنی دیر تک آپ کسی برائی سے بچ نہیں سکتے۔ آخرت کا تصور، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمیں ہر برائی سے روکے گا، نظر کی برائی سے، کان کی برائی سے، زبان کی برائی سے، ہاتھ اور پاؤں کی برائی سے، ہمیں کم تولنے سے، کم ماپنے سے، ہمیں ملاوٹ کرنے سے، ہمیں دھوکہ دینے سے، یعنی ہر قسم کی اخلاقی، روحانی، قانونی اور شرعی اور ملی برائیاں جتنی ہیں، ان سب سے اگر کوئی شے روک سکتی ہے تو وہ آخرت کی فکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی، اب دکان ایک ڈالی ہوئی ہے انہوں نے نا، دکان کریانے کی یا جنرل سٹور ٹائپ ایک دکان ہے، سارا کچھ سودا رکھا ہوا ہے۔ ایک خاتون ان کے پاس آتی ہے، آپ غور کریں، پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، پاکیزہ ترین معاشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں یہ سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں یہ، لیکن شاید ہماری اصلاح مقصود تھی، ہمیں سبق دینا مقصود تھا۔ وہ خاتون اس کے پاس سودا لینے کے لیے جاتی ہے تو پوچھتی ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہے کوئی؟ اس نے کہا اس سے بہتر ہے دکان کے پچھلے کمرے میں، وہاں پہ آؤ۔ وہ وہاں پہ گئی، شیطان نے غلبہ پایا اس پر، اور اس نے اس کی طرف زیادتی کے لیے ہاتھ بڑھایا صرف، اور کچھ نہیں کیا۔ پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، شیطان وہاں بھی اپنی حرکت دکھانے سے باز نہیں آیا، اور ہمیں تو 1400 سال گزر چکے ہیں اس معاشرے سے گزرے ہوئے۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بچوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہمارے بچے تو پوتر ہیں بالکل۔ وہ پاکیزہ ترین معاشرہ، پیارے پیغمبر کے شاگردوں کا، تربیت یافتہ، ہاتھ بڑھایا اس خاتون پر زیادتی کے لیے، تو اس نے زبان سے ایک جملہ بولا، اس نے کہا اتق اللہ یا اخی، میرے بھائی اللہ کا ڈر نہیں ہے تجھے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، کیا کرنے لگے ہو؟ یہ وہ جملہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ برائیوں سے روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اپنے آپ کو، وہ اللہ کا ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ جب اسے اتق اللہ کہا، فوراً ہاتھ پیچھے ہوا، اسے کہنے لگا جاؤ چلی جاؤ۔ وہ باہر نکلی، اس کی عزت بچ گئی، اس کا ایمان بچ گیا۔ ایک لفظ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تصور ہی اس کو جو ہے نا وہ برائی سے روک گیا۔ آج ہماری خواہشات بے لگام ہیں، بے لگام خواہشات کو لگام ڈالنی کس سے ہے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے تقوی کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے خوف کے ساتھ۔ اور دنیاوی طور پہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ قناعت ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے خواہشات کو روک لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، دنیا میں جو کچھ ہم نے بنایا ہے نا، یہ زینت اللہ، اس کی زینت ہے، اس کے لیے دنیا والوں کے لیے ہم نے اس سب کو زینت بنایا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ جتنا حسن ہے نا دنیا میں، جتنی دولت ہے دنیا میں، جتنے بڑے بڑے منصب ہیں دنیا میں، یہ سارے کے سارے اصل میں کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مرتبہ میرے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، 20 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، اللہ کا سلام آیا، جناب جبریل نے سلام کہا، کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ انسان۔ ایک دن
کسی باغ میں بیٹھے تھے، ایک پرندے کو دیکھا، چڑیا ٹائپ کو، دائیں جا رہا ہے بائیں آ رہا ہے، ایسے وہ پھر رہا، پھدکتا ہوا پھر رہا۔ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے یار تو مجھ سے کتنا اچھا ہے، مجھے حساب دینا پڑے گا، تجھے حساب نہیں دینا پڑے گا۔ تو مجھ سے کہیں بہتر ہے کہ تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ہمارے دل و دماغ سے یہ حساب کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہماری ذاتی خواہشات، بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتے جی؟ ابھی تو جی وہ کوئی نوکری نہیں لگی، کچھ 4 پیسے کمائے گا تو اس کی شادی کریں گے نا۔ بھائی بیٹی آپ کی 30 برس کی ہو گئی، ابھی پڑھ رہی ہے، بھائی اس کو پڑھ لینے دو، کہیں نوکری ووکری لگ جائے گی تو کر دیں گے۔ ہماری یہ خواہشات ہو، بھائی شادی بیٹی کس سے شادی کرو گے؟ یار اس کا کوئی مکان ہو، بینک بیلنس ہو، کوئی 4 روپے بھی اس کے پاس ہو، کوئی کوٹھی ہو، کار ہو، یہ خواہشات ہیں ہمارے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس شخص کا اخلاق اور ایمان تمہیں پسند آئے نا، اس کو نکاح کا پیغام دے، اس کے ساتھ شادی کر دو اپنے بچے کی۔ میرے پیغمبر تو اتنی سی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا اس کا ایمان اور اس کا اخلاق و کردار تمہیں اچھا لگے تو اس کی دولت نہ دیکھو، اس کا مکان نہ دیکھو، اس کی زمینیں نہ دیکھو، اس کا بینک بیلنس نہ دیکھو۔ ہم یہ سارا کچھ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے دماغ میں بھی یہ تصور بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اپنے دماغ میں بھی یہی تصور بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے شادی کرنی ہے تو ایسا خاندان ہونا چاہیے بہت بڑا، جس میں بہت بڑا، یعنی خاندان، خواہش ہماری پتہ ہے کیا؟ خاندان چھوٹا ہو، بندے 2-3 ہی ہو، ساس مر چکی ہو، ساس سسر نہ ہو، ایک آدھ نند ہو اور گھر اپنا ہو، کوٹھی اپنی ہو، اور کوئی اس کے ساتھ اس کی جائیداد میں کوئی شریک نہ ہو۔ ہم ایسے کو اپنی بیٹی کا نکاح دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس کا اخلاق نہیں دیکھتے، اس کا کردار نہیں دیکھتے، ہم اس کے ایمان کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے نمازی ہونے کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے خاندان کے، اس کے گھر والوں کے عقیدے کو نہیں دیکھتے۔ ہم صرف بیٹی کو دیکھتے ہیں، دولت ہے، بینک بیلنس ہے۔ ہماری خواہشات ہیں کہ ہماری بچی کو یہ ہنی مون پہ بیرون ملک لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا، ہماری بیٹی کو یہ کم از کم دور دراز کے کسی علاقے میں 8-10 دن کی سیر کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا، ہماری بیٹی کے لیے کار اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ یہی ہماری آرزو ہے اور یہی ہماری تمنا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں زنا کاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اخلاقیات کی دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ کیوں؟ سبب ایک ہی ہے کہ ہماری خواہشات بے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا جو مال و دولت میں نے تمہیں دیا یہ تو لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تو اس لیے ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام میں فرمایا وَلَا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اپنے پیغمبر کو یہ فرما رہے ہیں، اپنے نبی کو یہ سبق دے رہے ہیں، فرمایا کہ تمہاری نگاہیں ان کفار کو جو ہم نے مال و دولت دی ہے، جو ان کو ہم نے دنیا کا متاع و سامان دیا ہے، اس کی طرف تمہاری نظریں نہیں جانی چاہیے۔ یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا ہم نے ان کو دیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کی اس ترقی پر تمہیں کوئی غم بھی نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اتنی ترقی کر کے ہم ابھی تک پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کی غربت، ان کی جو قسم پرسی اور ان کی پریشانی کی طرف تمہاری نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ یہ نہ دیکھو کہ ہم غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ہم بڑے ماڑے ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہی کھا چکی ہے یہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گھرانوں کو یہ بات کہ جناب ہمارے پاس اس کے پاس کار ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس نے شادی کی ہے جو نا وہ ایسے میرج ہال میں جس کا کرایہ 3 لاکھ روپے ہے، ہم اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس یہی چیزیں ہمیں مار گئی ہیں، ہمیں ہمارے معاشرے کو تباہ کر گئی، ہمارے معاشرے سے قناعت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کہا میرے صحابہ کی جماعت، مجھے تم پر فقر و فاقے کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ آئے گا تو تمہاری پتہ نہیں کیا بنے گا، مجھے یہ کوئی خدشہ نہیں ہے۔
مجھے خدشہ اس بات کا، یہ پیارے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس دنیا آ جائے گی اور تم اس دنیا میں اضافے کے لیے ایسے لڑو گے جیسے پہلی قومیں آپس میں لڑا کرتی تھی. تم لڑو گے اس طرح لڑو گے جس طرح پہلے لڑا کرتے تھے. مجھے فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں، مجھے دنیا کے آنے کا اندیشہ ہے. اور فرمایا یہ تمہیں بھی اسی طرح برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلی امتوں کو اس نے برباد کر دیا. دنیا کی اس حسرت نے، دنیا کے اس لالچ نے، دنیا کے اس جو ہے نا وہ خواب ہم دیکھتے ہیں نا، ان خوابوں نے فرمایا جس طرح پہلوں کو برباد کیا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں بھی یہ، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم دنیا کے پیچھے لگ کے نہ برباد ہو جاؤ. اور آج دیکھ لیں ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں صبح سے شام تک. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، قربان جاؤں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا. فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہوا وہ شخص جس کو اسلام کی دولت مل گئی، جس نے اسلام قبول کر لیا. قد افلح من اسلم ورزق کفافا، اور اس کو مناسب روزی مل گئی، اتنی روزی کہ اس کی سفید پوشی کا بھرم رہ گیا، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، باعزت اپنے گھر میں تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی ہے سوال نہیں کرتا اپنے گھر میں. وَرُزِقَ كَفَافًا، فرمایا اس کو پوری روزی مل گئی اس کی. اور تیسری بات فرمایا اللہ اکبر وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور تیسری چیز اللہ نے اس کو جو دیا اس پر قناعت عطا کر دی. فرمایا جس کو یہ تین چیزیں ملی، اسلام ملا، روزی ملی کہ سوال نہ کرنا پڑے، اور اس پر قناعت مل گئی، فرمایا پیارے پیغمبر نے گارنٹی دی، فرمایا قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا. ہماری کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ ہمارا کامیابی کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من اصبح منکم معافا فی جسدہ، جس نے تم میں سے صبح کی اس حال میں کہ معافن فی جسدی، اس کا جسم تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں اس کو لگی، کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تندرست ہے. معافن فی جسدی آمنن فی سربہ، اور اپنی ذات میں اپنے خاندان میں وہ امن کے ساتھ ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، امن کے ساتھ ہے. اور تیسری بات فرمائے وَعِندَهُ قُوتٌ يَوْمِهِ، ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہے. فَمَا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، پیارے پیغمبر نے گارنٹی دی، فرمایا گویا کہ ساری دنیا اس کے پاس آ گئی ہے، ساری دنیا آ گئی ہے اس کے پاس. اب غور کیجیے حضرات، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے نہ بڑی محبت سے پیارے پیغمبر کو یہ اطلاع دی، خوشخبری سنائی، اللہ کے پیغمبر میں نے شادی کر لی ہے. پیارے پیغمبر خوش ہوئے، دعائیں دیں، فرمایا تمہیں مبارک ہو، نوجوانوں کو شادیاں کرنی چاہیے، تم نے شادی کی ہے، بہت مبارک ہو، مبارک دی. جب اس نے پیارے پیغمبر کا کھلا ہوا چہرہ دیکھا نا مسکراتا ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو مکان بھی ہے، اپنا مکان ہے میرے پاس. آپ اور زیادہ خوش ہوئے اور دعائیں دیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اور زیادہ خوشی پیارے پیغمبر کے چہرے پہ دیکھی نا، تو اس نے ایک اور بشارت دی. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے پاس ایک غلام بھی ہے، خادم بھی ہے، میری خدمت کرنے والا. یعنی یہ امارت کی علامت تھی نا، دولت کی علامت تھی. اللہ کے پیغمبر اور خوش ہوئے، فرمایا تمہیں اور مبارک ہو. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے پاس ایک سواری بھی ہے، میرے پاس ایک سواری بھی ہے. پیارے پیغمبر نے جب یہ سنا دیکھا تو اپنی زبان اطہر سے موتی بکھیرے، فرمایا انت ملک، اور تو بادشاہ ہے، تیرے پاس بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، سواری بھی ہے، خادم بھی ہے، تو بادشاہ، بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا ہے. ہمارے گھر میں دسترخوان بھی ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، ہمارے پاس سواریاں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس معاشرے میں عزت بھی ہے، لیکن جب دیکھ لو ہماری حالت کیا ہے، مر گئے یار، بس کوئی گل سمجھ نہیں آتی، حالات بڑے خراب. ہماری سوچ اس دائرے سے آگے ہی نہیں نکلتی.
ہماری فکر اس سے آگے، اور یہی ہم اپنے بچوں کو آگے سکھا رہے ہیں، یہی ہم اپنے بچوں کو، صبر کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے، قناعت کا سبق اپنے بچوں کو نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے 2 نمبری کرتے ہیں تو ہمارے بچے پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے 4 نمبری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باپ نے بھی تو یہی کچھ کیا نا، یہی کچھ باپ کرتا ہے، آج ہم بھی یہی کچھ کریں۔ اس کا نتیجہ اور خمیازہ آج ہمارا سارا معاشرہ بھگت رہا ہے۔ چوریاں عام ہیں، ڈکیتیاں عام ہیں، رازنیاں عام ہیں، عزتوں کا لوٹنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کے کردار تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہی سبب ہے، دنیا کی محبت اور قناعت کا بند نہیں ہم نے باندھا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ اکبر، قربان دو میرے پیغمبر نے کیا خوبصورت درس دیا۔ فرمایا لوگو انظروا الی من اسفل منکم، معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے سے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو دیکھا کرو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ ہماری نظر نچلے پہ جاتی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے اتفاق سے نا، جوتا ان کا ٹوٹ گیا، ننگے پاؤں جا رہے تھے، اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، دانشور تھے، جا رہے تھے، گرمی بڑی تھی، پاؤں جل رہے تھے، فٹ پاتھ پہ گزرتے ہوئے نا اللہ سے شکوہ کرنے لگے زبانی، اللہ میں تیرے دین دا عالم بھی ہاں، لوگوں کو سبق بھی پڑھانا، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، جتی میرے پیر سے نہیں ہے، لوگ میں نے کی کہنے گے۔ یہ شکوہ اللہ سے کیا، لیکن مان کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پاس سے گزر رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ ٹانگوں پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی وقت اپنے سر کو سجدے میں جھکایا، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے، وہ اس بیچارے کو تو پاؤں نہیں دیے ہوئے۔ یہ میرے پیغمبر کا سبق ہے، انظروا الی من اسفل منکم۔ معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، منصبی اعتبار سے، کسی بھی دوسرے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں تو اللہ نے اتنا کچھ دیا، وہ جو نیچے والا اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں، ایک بھائی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، دوسرا بیچارہ، ہمارے ایک دوست ہے ان کا کارخانہ ہے، موٹریں بناتے ہیں، یقین جانیے میں حیران ہو جاتا ہوں، وہ 2 بھائی اندر ایئر کنڈیشن کمرے میں دفتر میں گھومنے والی کرسی میں بیٹھتے ہیں، اور ان کا ایک بھائی باہر دروازے پہ گدا گاڑی پہ سامان لاد رہا ہوتا ہے، لے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کی تقسیم میں ہے، جس کو جہاں جی چاہتا ہے راضی رکھے۔ میں جب بھی دیکھنا میرے دل میں بڑا ایک عجیب سا معاملہ پیدا ہونا، میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا ان سے، میں نے کہا یار کیا کرتے ہو، تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اپنے ساتھ کھڑا کرو۔ وہ مجھے کہنے لگے آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہ آ جائے، آپ خود ہی ان سے پوچھ لیں، ان سے کہیں کہ وہ بیٹھا کریں یہاں۔ جب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جناب آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، اندر کمرے میں بیٹھا کریں، چھوڑے یہ گدا گاڑی، اور ادھر کارخانہ اتنا پیسہ ان کے پاس اور آپ یہ کرتے ہیں۔ مجھے قناعت کی سمجھ آئی۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں اپنے بچوں کو رزق حلال کما کے کھلاتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنوں۔ اللہ نے مجھے یہی فن دیا، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ بڑا خوش ہوں، میں حلال کما کے کھلاتا ہوں، اور میرے بچوں کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرات یہ سوچ پیدا کیجیے، یہ فکر پیدا کیجیے اپنے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العروس، مال و دولت کی کثرت، یہ کثرت کے ساتھ بندہ غنی نہیں ہوتا، یہ بے پرواہی اور غنا نہیں ہوتا، لیکن ولکن الغنا غنا النفس، غنا تو نفس کا غنا ہوتا ہے، بندہ توجہ ہی نہ کرے کسی اور طرف، اپنے سے یہ نہ دیکھے فلاں کے پاس کیا، فلاں کے پاس کیا، فلاں کے پاس کیا۔ تاریخ کے اندر ایک بڑا عجیب سا واقعہ لکھا ہوا، اللہ اکبر، قاضی بکار بن قتیبہ مصر کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے، اور احمد بن طولون مصر کے حکمران تھے۔ یہ اتنا علماء سے محبت کرنے والا بندہ تھا، یہ قاضی کے سبق میں، ابن قتیبہ کے سبق میں جاتا، خود بادشاہ حاکم ہو کے، اور ان کے آنے سے پہلے اس کا کرندہ آتا اور کلاس میں بیٹھے لوگوں سے کہتا کسی کو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بادشاہ آیا میں احترام، سب اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے۔ سبق شروع ہونے سے پہلے
بادشاہ سلامت آتے، سامنے بیٹھتے، حدیث کا سبق لیتے اور چلے جاتے۔ قاضی بکار بن قتیبہ پڑھاتے رہے، اور یہ قاضی صاحب پہ اتنا لٹو ہوا، اتنا ان کا فرما بردار ہوا، ہر سال انہیں 1000 دینار تھیلی میں بھر کے دیتا، سالانہ ہدیہ دیتا 1000 دینار۔ کچھ وقت گزرا، 18 سال گزر گئے اسی طرح۔ 18 سال بعد بادشاہ ہوتے ہیں، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا قاضی صاحب یہ فتویٰ جو میں کہتا ہوں ویسے دو۔ قاضی صاحب نے کہا میں تو نہیں دیتا، مجھے دلیل دو اس کی قرآن و سنت کے بارے میں نہیں دیتا۔ اس سے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ایک اور گندی حرکت یہ کی، کہنے لگا جو میں نے 18 سال آپ کو 1000 دینار دیا وہ واپس کرو، وہ واپس کرو۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب کہنے لگے مجھے گھر جانے تو دے دیتا ہوں، اور اسے گھر جانے کی اجازت دی۔ اندر گئے، 18 تھیلیاں وہی جو اس نے ہر سال دی تھی نا، قاضی صاحب نے ان کی مور بھی نہیں کھولی ہوئی تھی، 18 تھیلیاں لا کے اس کے منہ پہ دے ماری، کہا یہ لو یہ تمہاری تھیلیاں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ میں نے آپ کو دیے تھے اخراجات کے لیے، اور آپ نے، اس نے کہا مجھے پتا تھا تمہارے بادشاہوں کا دماغ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، میں نے 1 روپیہ بھی اس میں استعمال نہیں کیا، مجھے ضرورت نہیں تھی اس کو استعمال کرنے کی۔ آج یہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، آج بھی یہ مثالیں موجود ہیں، آج بھی یہ مثالیں موجود ہیں۔ پڑھ کے سیرت دیکھیے ہمارے استاد، ہمارے شیخ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی سیرت کو پڑھیے، ایسی ہی مثالیں ایک نہیں بے شمار مثالیں اس میں ان کی زندگی میں نظر آئیں گی۔ قناعت کے ساتھ زندگی انہوں نے گزاری۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، بات کو سمیٹتے ہیں، ایک حدیث قدسی سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو قرآن میں بات نہیں آتی، وہی اللہ کی ہوتی ہے، بیان رسول اللہ کرتے ہیں، قرآن میں نہیں ہوتی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی بات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، ان اللہ یقول یبن آدم، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فراغت دے، اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر، میری عبادت و فرما برداری کے کام میں لگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا املأ صدرک غنًا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیری غربت کو ختم کر دوں گا۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، گاہک نہ چلا جائے۔ ہم مسجد میں نہیں آتے اس لیے کہ مسجد، دکان سے اٹھ کے مسجد تک جائیں گے تو پتہ نہیں کتنا کاروباری نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اپنی عبادت کو فارغ کر، فراغت مہیا کر، میں تیری غربت بھی ختم کر دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اگلی بات سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، یعنی تجھے مصروف کر دوں گا، تو صبح سے شام تک کاموں میں لگا رہے گا، اور تیری غربت بھی، فقر بھی ختم نہیں کروں گا۔ اللہ نے اعلان کیا۔ آج ہم صبح سے شام تک جو 24 گھنٹے کاروبار میں لگے رہتے ہیں نا، ادھر سے کما لو، ادھر سے کما لو، اس سے حساب کر لو، اس سے پکڑ لو، اس سے دے آؤ، یہ سارا، کبھی اس حدیث کے تناظر میں سوچیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھوں کو مشغول کر کے تمہاری فقر بھی ختم نہیں کروں گا، اور تمہیں تھکا ڈالوں گا، کما کما کے تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہماری جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ اعلیٰ ترین صفت ہے، یہ قناعت اپنائیے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیجیے، اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا آئے گا آپ کے سامنے، کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ جب کسی کو دیکھیں گے نہیں تو آپ غنی ہو جائیں گے، پھر تو بادشاہ کی بھی پرواہ آپ نہیں نہ کریں گے۔ آپ کو کیا، کوئی سیب کھاتا ہے یا کوئی چھوٹا گوشت کھاتا ہے، آپ کو کیا، آپ اپنی گدڑی میں، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کے آپ چنے کی دال کھا کے آپ کو اتنی لذت آئے گی جتنی ان کو گوشت کھا کے نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دروازے پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو بادشاہ نے دیکھا، اسے کہا اندر آ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ سردیوں کے دن تھے، صبح ہوئی،
تو بادشاہ نے اس کو بلا کے فقیر کو پوچھا سناؤ رات کیسے گزری؟ اس نے کہا آدھی آپ جیسی آدھی آپ سے بہتر۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ سردی میں باہر کھڑا ہے، سردی کی دھند میں اس نے رات گزاری ہے، کپڑا اس کے اوپر ہے نہیں، اور یہ کہتا ہے آدھی آپ جیسی گزری اور آدھی آپ سے بہتر گزری۔ اس نے کہا وضاحت کرو کس طرح؟ اس نے کہا آدھی رات آپ نے سو کے گزاری، میں نے بھی سو کے گزاری، نہ آپ کو پتا چلا کہاں نہ مجھے پتا چلا کہاں، میں بھی سویا رہا آپ بھی، آدھی رات میری اس طرح ہی گزری، اگلی آدھی رات آپ سوئے رہے، میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اٹھ کے، میری رات آپ سے بہتر گزری۔ یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں قناعت ہو، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل کو اللہ غنی کر دے، جس کے دماغ میں یہ تصور ہو کہ اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، بادشاہ بھی اس کا فقیر ہے، رعایا بھی اس کی فقیر ہے، سرمایہ دار بھی اسی کا فقیر ہے، غریب آدمی بھی اسی کا فقیر ہے، مانگنے سارے ہی اس سے مانگنے والے ہیں۔ ان اللہ وہ کہا نا اللہ پاک نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے انسانوں اللہ کے دروازے کے فقیر ہو۔ اس بات کا تصور پیدا ہو جائے کہ ہم فقیر ہیں اللہ کے دروازے کے، تو یہ لالچیں ختم ہو جائے، یہ شادیوں میں دیری ختم ہو جائے، یہ بد اخلاقی اور بد کرداری ختم ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے کردار درست ہو جائے، ان کی سوچ اور نظر میں حیا پیدا ہو جائے، ان کے اعمال اور ان کے کردار درست ہو جائیں۔ شادی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، جس پر یہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے اس کی زندگی میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ہم 35 سال 40 سال کے کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، نہ بیٹیوں کے اندر نہ بیٹوں کے اندر، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، اور خواہشات بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، بلندی آسمان جتنی، وسعت سمندر جتنی، جتنا سمندر بھر کے خزانہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، پھر ہم شادی کریں گے۔ حضرات اپنی زندگیوں کو سنواریے، اپنی زندگی میں قناعت، نوجوانوں اپنی زندگی میں قناعت پیدا کیجیے، اپنی زندگی میں صبر پیدا کیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماجی عائشہ فرماتی ہیں کبھی آپ مدینہ میں تشریف لائے، اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل ہمارے گھر میں چولہا جلا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پیٹ بھر کے کبھی رات کو کہا کہ ہم سوئے ہوئے ہو۔ یہ میرے پیغمبر کی زندگی ہے۔ چلے ہم اتنا عظیمت ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو دیا اس پر تو صبر کرنا چاہیے۔ ہماری تنخواہ 20,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، 60,000 روپیہ، لاکھ روپیہ، اوپر سے ہم رشوت مانگ رہے ہیں، رشوت اس سے لے رہے ہیں جو بیچارہ 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ کماتا ہے، خود 80,000 روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں، رشوت اس سے لے رہے ہیں جو 15,000 کماتا ہے۔ ہمارے اخلاق بگڑ چکے، ہمارے کردار بگڑ چکے، ہماری سوچ بگڑ چکی۔ سبب واحد سبب ہے، ایک ہی، ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے خیالوں سے، ہمارے تصورات سے اللہ کی ذات نکل گئی۔ حضرات سمجھیے، غور کیجیے، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔